بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا اصول، اس وقت امت اسلامیہ کی شان و شوکت واپس نہیں آ سکتی جب تک توحید پہ امت قائم نہیں ہو جاتی۔ توحید سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس لیے اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ نازل کی ہے، وہ سننے والی ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کرتے، خالص توحید۔ انعام کیا ہے؟ پہلا انعام اولئک لہم الامن، امن کی نعمت اللہ نے رکھی ان کے لیے، ان کی سوچ میں بھی امن، ان کی نیت اور ارادے میں بھی امن، ان کے قول میں بھی امن، ان کے کردار میں بھی امن، ان کے اعمال میں بھی امن، اور ان کے معاشرے میں امن، اور ان کے گھروں اور خاندانوں میں امن۔ کب؟ جب توحید کو خالص کرے۔ توحید کو جب تک خالص نہیں کرتا امن نہیں مل سکتا۔ معاشرہ جس کو اللہ کے رسول نے ترتیب دیا تھا، اس معاشرے کی بنیاد ہی توحید تھی، اور جس جگہ ہر 5 کلومیٹر کے بعد شرک ہو رہا ہو وہاں امن آ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بس پرانی باتیں ہوگی، رب تعالیٰ نے جتنا نظام دیا ہے وہی نظام اس قابل ہے کہ قیامت تک اس کو فالو کیا جائے۔ جو نہیں مانے گا ذلت و رسوائی اس پہ چھا جائے گی۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میری مخالفت کرے گا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے۔ تو دوسرا اصول، جب تک توحید کو خالص نہیں کرتے اس وقت تک اس قوم کو شان و شوکت نہیں مل سکتی۔ لیکن میں ایک گزارش کروں، توحید آج بیان کرنے میں بھی 2 پہلو ہیں۔ کچھ لوگ توحید بیان کرتے ہی نہیں، تو چلو جی توحید بیان کریں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ سارے راضی تھے، مکے والے سارے ناراض ہو گئے۔ کچھ لوگ توحید کے نام پہ گالیاں دیتے ہیں، یہ کون سی توحید ہے؟ کس کو گالیاں؟ کوئی نیک آدمی فوت ہو گیا، کوئی اللہ کا ولی تھا فوت ہو گیا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گیا، اس کی قبر پہ مزار بنا لیا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اس نے تو حکم نہیں دیا، اس کو گالی دینے کا جواز کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے تو محبت کرتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ عز و جلال کا قرآن سنیے کیا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہیں تم ان بتوں کو بھی گالیاں نہ دو، وہ ضد میں آ کے تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ اور ایسے ہی بیان توحید ہوتی ہے، اور ساتھ طرح طرح کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ توحید کو بیان کیجئے، بیان کرنے کا انداز وہ اپنائیے جو اللہ کے رسول نے اپنایا تھا۔
آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی. جو مان جائے گا اس کی خیر اور بھلا، جو نہیں مانے گا مجھ سے اور آپ سے تو اس کا حساب نہیں لیا جائے، اس کا حساب اس سے لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ آج ہم کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ گناہ ہے، سب گناہ ہے. ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسی طرح فوت ہو جاتا ہے تو یہی سر جہنم میں جائے گا. اور صحیح بخاری کی روایت. لیکن دیکھتے انسان کہتے ہوئے وہ منافق، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ سمجھ جائے گا. سمجھانا ہو تو ثناء اللہ عامر سری رحمہ اللہ کی بات یاد کیجیے. ان کا دوست تھا ایک، تو بڑا اچھا لباس پہنتا تھا. صبح سیر کے لیے نکلے نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پائجامہ جو اونچا کر لو. کہتے ہیں ایک بات کہوں نا؟ کہتے ہیں کہو. کہتے ہیں جو آپ نے لباس پہنا نا کیا کمال کا لباس. اگر آپ نیچے سے اتنا کو کاٹ دیں نا اپنا پانچا تو میری ٹوپی بڑی خوبصورت بن جائے گی. وہ بندہ سمجھ گیا اس کے بعد ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں. حکمت بصیرت ہے، اور حکمت و بصیرت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات سمجھانی تھی معاذ بن جبل کو کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، دعا سکھانی تھی. تو آپ نے 6 طریقے اختیار کیے. جب سیدنا معاذ اٹھ کے جانے لگے آپ نے آواز دی یا معاذ. جس کو اللہ کے رسول کی آواز پڑھے وہ کتنا خوش نصیب. پھر کہا انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. وہ اللہ کے رسول کا محبت ہے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے. 2 باتیں. آنے کا انتظار نہیں کیا، خود کھڑے ہوئے. 3 باتیں. چل کے گئے. 4 باتیں. اور جا کے سیدنا معاذ کا ہاتھ پکڑ کے اپنائیت دی. کہا معاذ، چھٹی بات کیا کہی؟ میں نا آج تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. ہم تو بادشاہ لوگ ہیں نا کہ کوئی شہر سے آ جائے کہتے ہیں میرے لیے کی لے کے آئے ہو. تحفے مانگے نہیں جاتے. تحفے تو محبت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. کہا مجھے؟ جی اللہ کے رسول، کون سا تحفہ؟ فرمایا لا تجعلن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا نہ بھولنا. اللهم اعني على ذكرك، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، اور شکری کا میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک اور میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت اچھی کروں. سیدنا معاذ کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب سے میں نے یہ دعا سنی ہے میں نے کبھی کسی نماز کے بعد اس کو بھولا نہیں. اگر آج آپ بھی کسی کو اس انداز سے سمجھائیں تو کیوں نہیں سمجھے گا. انداز بھی وہ اپنائیے جو اللہ کے رسول نے دعوت کا انداز اپنایا تھا. تو دوسرا اصول توحید کو خالص کیا جائے.